برگر بہت سی چیز ہے لیکن اگر وہ ٹھیک بنا ہے, آپ نے خود بنایا ہے. اچھا اگر دیکھیں, اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر یا اچھی والی بریڈ کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا بھی اچھا ہے, چیز بھی آپ کو پتہ ہے یہ اوریجنل چیز ہے, سنتھیٹک نہیں ہے, سنتھیٹک چیز نہیں ہے, یہ پاکستان میں 90% سنتھیٹک چیز ہے. مہنگی بہت ہے نا, جو ڈیری چیز ہے وہ تو مہنگی بہت ہے. دوسری جو سنتھیٹک ہے عام طور پہ جو ہمارے گلیوں محلوں میں آ رہی ہے وہ تو سنتھیٹک ہے. اچھا تو پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے سنتھیٹک چیز ہے کیا ہے جو برگر ہم کھا رہے ہیں. بھائی وہ تو بہت مہنگے والا کو جو فرنچائز ہے وہ کرتا ہوگا, باقی تو ساری سنتھیٹک ہوتی ہے. اور دوسرا ہے اس کا ٹیسٹ اتنا کیوں ہوتا ہے, آپ سے کیوں نہیں بنتا وہ ٹیسٹ؟ اس لیے کہ اس کے اندر ٹیسٹ انہانسرز ہیں, اس کے اندر کیمیکلز ڈالے ہیں, وہ والے سالٹ ڈالے ہیں کہ جو ٹیسٹ کا بڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ کی زبان کے اندر ایک نمکین ٹیسٹ ہے, ایک میٹھا ٹیسٹ ہے, ایک کڑوا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ زبان ایک کھٹا ٹیسٹ ہے, یہ ایک پانچواں ٹیسٹ ہے نٹی, اس کو کہتے ہیں میٹھی ٹیسٹ یعنی گوشت کا ذائقہ. تو جو ٹیسٹ انہانسر بنایا ہے یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ خود کیمیکل بنا دیا ہے, وہی ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے. تو یہ بازار کے اندر خواہ وہ برگر ہے, خواہ وہ شاورما ہے, خواہ وہ دال ہے, خواہ وہ پلاؤ ہے, سب ڈال رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ دال ٹھیک ہے اور وہ پلاؤ ٹھیک ہے, وہ بھی ڈال رہے ہیں. اگر وہی فیٹ, وہی کوکنگ آئل, پام آئل اگر برگر میں یوز ہو رہا ہے, وہی والا آئس کریم میں یوز ہو رہا ہے پام آئل, وہی والا دال میں یوز ہو رہا ہے, تو دال کیسے بہتر ہو گئی؟ یہ جو باہر ہم کڑھائی کھا رہے ہوتے ہیں بنوا کے, اگر ہم یہی گھر پہ اگر کڑھائی بنوا کے کھا لیں تو پھر صحیح ہے. دیکھیں مگر ٹیسٹ وہ والا ہوتا کوئی نہیں, ہم بڑی کوشش کر لیتے ہیں. دیکھیں ٹیسٹ ہاتھ میں ہوتا ہے. ہاں اب دیکھیں جو خواتین چٹنی بھی بناتی ہیں آپ انگلیاں چاٹ جاتے ہیں, یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مسالوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے, لیکن جب آپ اس کے اوپر محنت نہیں کرتے تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں ایز سچ برگر, پیزا, شاورما برے نہیں ہیں, ہمیں ڈرایا تو جاتا ہے اس سے بہت زیادہ, چھوڑ دو مر جاؤ گے, کھا لیا تو برباد ہو جائے. اٹس ناٹ دیٹ وے. نہیں لیکن اس کا جو جس طرح بناتے ہیں گڑبڑ تو وہ ہوتی ہے نا, وہ گڑبڑ. اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا, ایک بندہ وہ خود برگر بنا رہا ہے گھر میں, خاتون اپنے بچوں کے لیے شاورما بنا رہی ہے, اب خاتون اپنے بچوں کے لیے پیزا بنا رہی ہے, تو اس میں سارے انگریڈینٹ ٹھیک ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو پیزا تو برا نہیں ہے, لیکن جو بنانے والا اس میں غلط انگریڈینٹ کیمیکل والے ڈال رہا ہے, گڑبڑ تو ساری وہاں سے آ رہی ہے نا. تو اگر وہ بازار والا بھی آپ پتہ ہے کہ وہ اچھا بنتا ہے, بھائی وہ ٹھیک دے رہا ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہے, لیکن آر یو شیور؟ اسے تو کسٹمر بڑھانے ہیں نا. ہاں تو اچھا مجھے بتائیے, جو بچوں کو ہم لوگ کھلا رہے ہوتے ہیں نا جو بریڈ وغیرہ, تو یہ بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری چیز بھی ہے, ان سے چھیننی نہیں چاہیے, مگر ہمیں تو صرف یہی ڈرایا جاتا ہے بچوں کو بریڈ کیوں کھلا رہے ہو, پراٹھا کھلاؤ, روٹی کھلاؤ, یہ کھلاؤ. تو کیا بچوں کو اب سینڈوچز ناشتے میں, لنچ باکس میں وائٹ بریڈ ہم دے سکتے ہیں کیا؟ یہ صرف اور صرف وہ ایک بابا جی ہیں نا گھر کے اندر کہ جو طرز کہن پہ اڑنا کہ جو میں روٹی اور شوربہ دال کھاتا ہوں وہی ٹھیک ہے, باقی جو بھی کھا رہے ہو نئی نسل نے جو بنائی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے. وہ صرف وہ سوچ ہے. اگر آپ اسی آٹے کی بریڈ بنا رہے ہو, اسی آٹے کی روٹی بنا رہے ہو, اسی آٹے کا پراٹھا بنا رہے ہو, تو بچوں کے لیے کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. بیکری میں کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بیکری میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میدے سے بنا رہے ہیں, تو آپ کے گھر کے اندر آٹا بھی تو میدے جیسا ہی ہے نا. پھر پیزا کا جو ڈو بناتے ہیں ہم وہ سب کر سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. بچوں کے لیے ٹھیک ہے, لیکن بچوں کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں آپ پیکنگ والی فوڈ زیادہ دیتے ہو, جب انہیں فاسٹ فوڈ زیادہ دیتے ہو, جب وہ بازار کے پیزا برگر بہت زیادہ کھاتے ہیں, اگر گھر میں آپ انہیں بنا کے دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں. پاستا بھی دیکھیں, پاستا میں آپ چکن ڈال رہے ہیں, سبزیاں ڈال رہے ہیں بچوں کے لیے, تو اس میں کیا خرابی ہے؟ مطلب دیکھیں ایک طرف آپ روٹی سالن ہے, ایک طرف پاستا ہے گھر میں بنایا ہے, تو صرف اس کا ٹیسٹ کا فرق ہے نا, ایک بندے کو وہ پسند ہے, ایک وہ پسند ہے. گھر کی اچھی چیز میں دودھ میں بنا ہوا پاستا بندہ اس کو بلا وجہ ہی کہنا ہے جی پاستا ختم ہو بری چیز ہے جی. گھر کا بنایا پاستا کیوں برا ہے بھائی, جس میں اب اتنی سبزیاں آپ نے ڈالی ہیں. اب دیکھیں آپ مزے سے کھاتے ہو جی, آپ بہت مزے سے کھاتے ہو کہ آپ سبزی والا پلاؤ بہت مزے سے کھاتے ہو, تو اب چاول کی بجائے آپ نے اب پاستا ڈال دیا, وہ بھی کارب ہے وہ بھی کارب ہے, تو وہ اچھا کیوں ہو گیا, وہ برا کیوں ہو گیا؟ یہ ٹیسٹ ڈیولپ کی بات ہے نا. اچھا یہ جو کھیرے کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کہ پورے سال میں کھیرا جو ہے صرف 3 مہینے کوئی اچھا آتا ہے سیزنلی, باقی کوئی کھیرا جو ہے نا بالکل فارغ ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کھیرے جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں روزمرہ کی ڈائٹ پہ ویٹ لاس کے لیے بھی, لوگوں کو بچوں کو بھی بہانے سے دیتے ہیں سیلڈز وغیرہ کے استعمال کے لیے کہ بچے کھیرے کھا لیں,
اب یہ کھیرے کا 3 مہینے کا کون سا سیزن ہے جس میں یا یہ صحیح ہے یا مت ہے کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے دوست ساجد سندھو صاحب ہیں، وہ سارا سال کھیرے کیسے بنانے ہیں، کیسے اتنے بڑے بڑے کرنے ہیں، اور جو چھوٹا والا کھیرا اس کو کہتے ہیں چرسی کھیرا، اچھا کہ وہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، آپ کھانا شروع کرتے چھوڑتے نہیں، کہ وہ پورے سال ٹنرز میں کیسے اویلیبل کرنے ہیں۔ دیکھیں یہ گرمیوں کی سبزی ہے، سردیوں کی تو ہے ہی نہیں، لیکن سب سے جو مزیدار جس کو بچے بھی بڑے بھی فائبر کھا لیتے ہیں، فائبر کا سورس اس سے اچھا اور ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کو سارا سال آپ نے اویلیبل کرنا ہے، تو وہ نارمل طریقے سے کریں گے تو اس کو تو کیڑے ہی کھا جائیں گے۔ اچھا مطلب آپ اس کے اوپر سپرے نہیں کریں گے تو وہ کیڑے کھائیں گے، آپ اپنے لیے اگا نہیں رہے۔ اچھا تو یہ تو ایک اب انیویٹیبل ایول ہے، یہ اچھا نہیں ہے لیکن انیویٹیبل ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے، تو یہ سارا سال دیا جا رہا ہے کھیرا۔ اب فرق کیا آتا ہے کہ ایک اچھا ذمہ دار ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سپرے کیا ہے، اور اچھے ذمہ دار ایسے کرتے ہیں، اور اس کو ایک ہفتے تک میں نے اب مارکیٹ میں نہیں بھیجنا تاکہ اس کا ریزیڈیو ایفیکٹ جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ ہو جائے۔ اچھا تو پھر وہ مارکیٹ میں جائے گا، آپ کے پاس جائے گا تو ریلیٹیو ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح دھو کے چھلکا اتار کے کھا لیتے ہو، لیکن جو ذرا دوسرے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آج سپرے کیا اور صبح ہی مارکیٹ میں بھجوا دیا ہے اور اگلے دن آپ کے پاس ٹیبل میں آ گیا، تو اس کے اندر تو ریزیڈیو سارا کو سارا موجود ہوگا نا۔ اچھا ہم انفلمیشنس کے اوپر بات کریں گے، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں، اینٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس کون کون سے ہیں جو ہمیں ضرورت ہے ہماری باڈی کے لیے؟ دیکھیں گلائسیمک انڈیکس کی پہلے بات کی، اس کے بعد جو 2 سب سے امپارٹنٹ اس دور کی چیزیں ہیں نا وہ ہے انفلیمیشن اور آکسیڈیشن۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پھوڑے پھنسی نکل آئے، سیزنل انفیکشن آ گئی، سیزنل بخار ہو گیا، انجری ہو گئی، زیادہ تر یہی ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہے ہر بندے کو ایکسپوز ہے وہ ریڈیشن سے۔ ہم موبائل یوز کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارے ارد گرد ریڈیشن ہے، وہ ریڈیشن ہمیں آکسیڈیشن کر رہی ہے، ہماری فوڈ کے اندر ایسی چیزیں آ رہی، پروسیس فوڈ کے اندر وہ آکسیڈیشن کر رہی ہیں اور ساتھ انفلیمیشن کر رہی ہیں۔ بیماریوں کی یہ 2 بڑی چیزیں ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ہم نے فوڈ سے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اب فوڈ سے اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ ملتی ہے ہمیں ہربز اور سپائسز میں بہت زیادہ ہیں، مثلا ہمارے ادرک ہے، دار چینی ہے، ہلدی ہے، مورنگا ہے، ایشوگندھا ہے، ایلو ویرا ہے، نیم ہے، کڑی پتہ ہے، چیا سیڈ ہے، کنوا ہے، ان سب چیزوں کے اندر اینٹی انفلیمیٹری بھی موجود ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی موجود ہے۔ ان کو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی خوراک کا اب لازمی حصہ بنائیں۔ پہلے تو صرف سیزن میں کبھی کو پھوڑے پھنسی نکلتے تھے، کوئی نیم کھا لیا، کبھی کچھ کر لیا، اب ریگولر ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہیں انفلیمیشن کو۔ ہمارے جسم کے اندر انفلیمیشن کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں کہ گوڈے سوج گئے ہیں، آپ کے گھٹنے سوج گئے ہیں یا گردن اکڑ گئی ہے، وہ تو بیٹھ کے ہوتا ہی ہے۔ ہمارے اندر آرگنز کے اندر بھی انفلیمیشن ہو رہی ہے، جگر کے اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے، گردوں کے اندر انفلیمیشن ہو رہی ہے، ہماری باڈی کے اندرلے پارٹس میں انفلیمیشن ہو رہی ہے۔ تو جو اینٹی انفلیمیٹری چیزیں لیتے ہیں ہم تو ان کی انفلیمیشن کو کم کرتے ہیں اور بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سپائس اور ہرب ہیں ان کو مسلسل استعمال کریں۔ فریش فروٹ سب سے بڑا سورس ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا، وٹامن سی کا۔ جو فریش فروٹس ہیں وہ آپ سیزنل فروٹ جو سب سے سستا فروٹ ہے جو آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو کیا بات ہے، کچن گارڈننگ کی ہے تو وہاں پودینہ بھی آپ نے اتار لیا تو اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین سورس ہے۔ تو وہ تھوڑی چیزیں آپ لیتے رہیں گے تو آپ کی باڈی میں یہ انفلیمیشن اور آکسیڈیشن جو ہے نا کم ہوتی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب، بہت اچھا شو تھا، بہت اچھی چیزیں جاننے کو ملتی ہیں جب شہزاد صاحب آتے ہیں۔ تو پہلے تو میری ان سے ملاقات نہیں تھی، میری دوسری ملاقات ہے ان کے ساتھ، مگر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو نالجبل بندہ ہو اس کے ساتھ بات کریں تو گیان آپ کو بھی ملتا ہے۔ تھینک یو اگین۔ We'll take a short break, we'll be right back.